بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماء الہیہ کی اس سیریز میں اگلے جس نام کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں، اس نام پر بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کے ان اسماء کے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نہ صرف خود اس کو مکمل سنا کریں اور پھر اپنے اندر ان ناموں کو ڈھونڈا کریں، اور ہم جو یہ بے ترتیب زندگیاں گزار رہے ہیں، ہماری یہ زندگیاں کسی ترتیب میں آ جائیں۔ اور آج کا اسم اس متعلق انتہائی اہم ہے، اس کو ضرور غور سے سنیے گا۔ بلکہ اگر آپ کائنات کو غور سے دیکھیں تو یہ محض پھیلی ہوئی چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک نظم ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک ایسی ہم آہنگی ہے، ایک ایسا ایکولیبریم ہے جس میں ہر شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جیسے ایک گھڑی کے پرزے ہوں، اور ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو تو تبھی گھڑی وقت بتاتی ہے۔ تو اس اسم کا نام ہے الباری، وہ ذات جو اپنی مخلوق کو کامل ہم آہنگی کے ساتھ ترتیب دیتی ہے، جو ہر چیز کو اس کے مقام، اس کے تناسب، اس کی ذمہ داری اور اس کے ربط کے ساتھ سیٹ کرتی ہے، تاکہ پوری کائنات ایک ہی قانون کے تحت، ایک ہی حکمت کے ساتھ اور ایک ہی توازن میں چلتی رہے۔ یہ ہم آہنگی صرف آسمان کے ستاروں میں نہیں، یہ ہم آہنگی صاحب و آپ کے اپنے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو خون کی گردش، سانس کی آمد و رفت، اعصاب کی یہ الیکٹرو میگنیٹک ترسیل، ان کی ویوز کی، یہ دل کی دھڑکن، یہ ہارمونز کی بیلنس، یہ نیند اور بیداری کے سسٹمز، سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ زندگی کے کسی ایک حصے میں خرابی آ جائے تو باقی سب پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، دوسرے بھی اس کے اثر سے بچ نہیں پاتے۔ تو باریت کا پہلا اشارہ وجود رب سے قائم ہے۔ فرد کی کارکردگی دوسرے پر منحصر ہے، عضو کی صحت دوسرے عضو کے ساتھ بدی ہے۔ انسان کی زندگی معاشرے کے نظام سے جڑی ہے۔ تصوف رہبانیت نہیں ہے، یہ معاشرے سے کٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کی روحانیت معاشرے کے نظم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور معاشرہ زمین کے قوانین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو الباری نے کائنات کو اکیلا نہیں بنایا، اس نے اسے باہمی ربط میں بنایا ہے، اور پھر اسی ربط کے اندر ایک اور حقیقت چھپی ہے کہ ہر چیز اپنے اندر ایک خاص توازن اور ایک خاص تناسب رکھتی ہے، اور یہ بیلنس صرف مادی توازن ہی نہیں ہے، یہ اخلاقی بھی ہے۔ اگر عقل اور خواہش کے درمیان توازن ٹوٹ جائے صاحبو، تو انسان ظلم کرنے لگتا ہے۔ اگر امید اور خوف کے درمیان امبیلنس ہو جائے تو یا تو وہ غرور میں چلا جاتا ہے یا پھر مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر عبادت اور خدمت کے درمیان بیلنس ٹوٹ جائے تو انسان کی روح خشک ہو جاتی ہے، اس کا عمل بے روح ہو جاتا ہے۔ تو الباری کی پہچان صاحبو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ توازن، بیلنس دین کا مزاج ہے، اور یہ جو انتشار ہے، یہ جو کیوس ہے، یہ ہماری کمانڈنگ سیلف کا مزاج ہے۔ تو دین کا مزاج، دین اسلام کا مزاج کیا ہے؟ الباری، یعنی توازن، ترتیب، تناسب، عدل۔ اسی لیے بہت بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ جو الباری ہے، جس نے تمہیں عقل دی تاکہ تم اپنے خالق کو پہچان سکو، اس نے تمہیں ارادہ اور اختیار دیا تاکہ تم درست کو اختیار کر سکو، مگر اگر
تم اپنے ارادے کو غلط کے لیے استعمال کرو، عقل کو تسلیم کی بجائے انکار پر لگا دو، تو تم گویا اس ایک کازمک ایکولیبریم میں اس عالمگیر ہم آہنگی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہو، اور وہ ایکولیبریم تو نہیں ٹوٹتا، البتہ تم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہو، اور یہ ٹوٹ پھوٹ کبھی صرف خیال تک محدود نہیں رہتی، یہ اندر سے شروع ہو کر باہر تک پھیلتی ہے۔ دل بے سکون، مزاج تلخ، رشتے خراب، اخلاق ٹوٹے ہوئے، اور پھر آدمی اپنی ہی ہستی کو برباد کرنے لگتا ہے۔ تو یہ صاحب وہی حقیقت ہے جسے اہل دل فطرت سے ٹکراؤ کہتے ہیں۔ فطرت سے نہیں ٹکرانا چاہیے، الباری سے آپ ٹکرا جاتے ہیں، توازن کھو دیتے ہیں۔ جس لمحے انسان فطرت کے توازن کے خلاف چلتا ہے، اسی لمحے اس کے اندر کی دنیا میں امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، عدم توازن آ جاتا ہے۔ الباری کی معرفت ایک روشن دلیل ہے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے۔ پھر نگاہ لوٹاؤ، کیا تم کوئی خلل دیکھ سکتے ہو؟ تو یہ آیت گویا یہ بتا رہی ہے کہ کائنات کی ہم آہنگی، اس کا بیلنس، اس کا ربط، اس کا کنیکشن دراصل رحمانیت کی زبان ہے۔ رحمان کی رحمت صرف عطا نہیں ہے، رحمان کی رحمت نظم بھی ہے، رحمان کی رحمت توازن بھی ہے، رحمان کی رحمت تناسب بھی ہے۔ اسی لیے الباری کی صفت رحمان کے فیضان سے مربوط ہے۔ یہ رحمان کے اس جمال کا ایک پرتو ہے جسے الباری کہا جاتا ہے۔ تو رحمت ایک بے ترتیب جذباتی موج نہیں ہے، رحمت ایک حکیمانہ نظم ہے جو ہر شے کو اس کے حق کے مطابق رکھتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو الباری کے ایک اور ذوقی پہلو ہے، اس کو بھی جو ہے وہ دیکھیے، اور وہ یہ ہے کہ انفرادیت الخالق میں عدم سے ایجاد کا معنی غالب ہے۔ جی، الخالق عدم سے وجود میں لانے والا۔ پھر الباری میں ترتیب فردیت کا معنی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، جیسے نقشہ بنے۔ تو الخالق عدم سے وجود میں لانے والا اسم، پھر الباری اس وجود کو ترتیب فردیت دینے والا، جیسے نقشہ بنے اور پھر اس نقشے کے مطابق ٹکڑے الگ ہوں، ہر ایک کا اپنا قد، اپنا وزن، اپنی ساخت، اپنا مقصد، اپنی ذمہ داری اور اپنے ظہور کا اپنا امکان ہو۔ تو گویا الباری وہ مقام ہے جہاں پاسبلٹیز کو، جہاں امکانات الگ الگ صورت اختیار کرتے ہیں۔ ابھی مکمل ظہور نہیں، مگر انفرادی امکان بن چکا ہے۔ تو اس معنی میں بعض اہل اشارت کو اس کو جبروت کی دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں، جہاں اسماء کے امکانات مرتب ہوتے ہیں، جہاں کائنات کی ساخت ڈیزائن کی صورت میں قائم ہوتی ہے، ایک ایسا ریالم آف ریالٹی جہاں پہ نقش ہے۔ پھر آگے چل کر ظہور کے مراتب میں وہی نقش اترتے ہیں۔ تو اس ذوق کی عملی ترتیب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایک بے مقصد ہجوم نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ میں بھی ایک حکمت کے ساتھ رکھا گیا ہوں، ایک بڑے نظام کے اندر میرا ایک اپنا وجود ہے، آپ کوئی الگ جزیرے نہیں ہے، ایک توازن کے ساتھ ایک جگہ پر رکھے ہوئے، ایک ذمہ داری کے ساتھ رکھے ہوئے، اور یہی انسان
کو بے معنویت سے، میننگ لیسنس سے میننگ فل کی طرف لے جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں اس لیے بھی رکی ہیں کہ ہم بے معنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو الباری کے ساتھ جڑنا، جہاں پر آپ کو توازن میں، بیلنس میں اور ایکولیبریم میں لے جاتا ہے، وہیں پر یہ آپ کو معنی بھی عطا کرتا ہے کہ آپ ایک گرینڈ اسکیم کا حصہ ہیں۔ اور ذاتی سطح پر الباری کا نور ہمیں ایک اور سمت میں لے جاتا ہے، اور وہ ہے باطن کی پاکیزگی، چونکہ الباری کا معنی ہے ہم آہنگی اور بے عیبی۔ اس لیے بندہ جب اس نام کا ذوق پاتا ہے، جب الباری کے ساتھ جڑتا ہے صاحبو، تو وہ اپنے اندر کی پولوشنز کو، آلودگیوں کو، اپنی عادتوں کو، حسد، نفرت، جھوٹ، ریا، گناہ، لالچ، ان سب کے بے جوڑ پن سے یہ ساری چیزیں ہی تو اپنا توازن کھو بیٹھی ہیں۔ نفرت جہاں کرنی تھی وہاں کی نہیں جی، دوسری جگہ کر دی۔ تو یہ لالچ جس طرف کو جانا تھا اس طرف نہیں گیا، کسی اور طرف کو جو ہے وہ چلا گیا۔ غصہ، جس اینگر جہاں پر ہونی تھی وہاں سے اپنی جگہ سے ہل گئی، ہم آہنگ نہیں رہی، بے جوڑ ہو گئی۔ تو پھر آپ کے اندر انزائٹی اور بے معنویت آتی ہے، آپ اپنا بیلنس کھو بیٹھتے ہیں۔ تو الباری کے ساتھ جڑنا اسی الہی نظم، اسی ڈیوائن ڈسپلن، اسی ڈیوائن اسکیم کے ساتھ ایک مطابقت میں آ جانا ہوتا ہے، جو کائنات میں یوں جاری ہے جیسے باریت صرف جسمانی صحت نہیں، یہ روحانی صحت بھی ہے، اور روحانی صحت کا اصل نام ہے صحت قلب، دل کا توازن، نیت کی صفائی، عمل کی درستگی اور تعلقات میں رحمت۔ دیکھیے آپ ایک گرینڈ اسکیم کے اندر ہیں، آپ نے اپنے اندر بھی اس ہارمنی کو، اس ایکولیبریم کو اچیو کرنا ہے، تاکہ آپ جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے اس کے اندر آپ کہیں نہ رک جائیں، الباری کے مخالف نہ ہو جائیں، اس ایک کاسمک بیلنس کے اگینسٹ آپ کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو الباری کا تصور سے یہ واضح ہوتا ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں عبد الباری۔ عبد الباری وہ بندہ ہے جسے بے جوڑ پن سے، غلطی سے، ظلم سے اور انتشار سے وہ باری بچا لیتا ہے، جو ہمیشہ ایک نظم میں، ایک توازن میں، ایک ترتیب میں، ایک ہم آہنگی میں چلتا ہے۔ اس کے الفاظ سے اس کے اعمال تک سب اس فطری نظام کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں جو کائنات میں جاری ہے۔ وہ خود بیلنس میں آتا ہے، پھر دوسروں کو توازن کی طرف بلاتا ہے اور دوسروں کے لیے توازن پیدا کرنے میں سہولت کار بنتا ہے، کیونکہ یہ توازن ہی رحمانیت کے فیضان سے جڑا ہے۔ اسلام صاحبان توازن کا نام ہے، اندر اور باہر کے توازن کا نام ہے۔ اس لیے عبد الباری لازماً خیر خواہ اور صاحب رحمت بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو جج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنا الباری کے ساتھ جڑے ہیں، یا اگر آپ اپنا توازن کھو بیٹھے ہیں اور آپ توازن کو دوبارہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ الباری کے کتنا قریب ہوتے ہیں۔ عبد الباری توازن کو رحمت بناتا ہے، وہ نظم کو قید نہیں بناتا، یہ یاد رکھیے، وہ نظم کو، وہ ڈسپلن کو پروٹیکشن بناتا ہے، وہ ڈسپلن کو پریزن نہیں بناتا، جس طرح کہ ہمارے ہاں والدین اور ہمارے اسکول اور ہمارے ادارے ڈسپلن کو قید بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ قید آپ کو پھلنے پھولنے نہیں دیتی ہے، وہ ایک یونیفارمٹی کے اندر لے آتی ہے۔ تو الباری
جی یہ اور عبدالباری یہ نظم کو اور ڈسپلن کو پروٹیکشن بناتا ہے، لیکن آپ کی انفرادیت کو قید نہیں کرتا بلکہ اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ تو اب ہم جیسے ہر پروگرام کی طرح الباری کے ذکر کی طرف آتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کے اندر اور باہر کے اندر جتنے بھی یہ انتشار ہو، بے جوڑ ہوں اور ربط نہ ہو ان میں، تو رات کو یا فجر کے بعد آپ چند منٹ کے لیے یا باریو اپنی سہولت کے مطابق، اور جیسے میں تجویز کرتا ہوں کہ کم از کم ایک تسبیح تو آپ ضرور پڑھیں، اور ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دل میں نیت کریں رک کر کہ اے باری میرے اندر توازن پیدا کر۔ وہ لوگ جو سستی کا شکار ہو چکے ہیں، جو کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جو ورکہولک ہو چکے ہیں، جی وہ لوگ جو صرف عقل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو اوور تھنکنگ کے اندر رہتے ہیں، ایک ہی سوچ لوپ کے اوپر لگ جاتی ہے، تو ان سب کو الباری کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے اپنے آپ کو اندر توازن پیدا کرنے کے لیے، عقل اور خواہش میں توازن پیدا کرنے کے لیے، خوف اور امید میں توازن پیدا کرنے کے لیے، عبادت اور خدمت میں توازن پیدا کرنے کے لیے۔ ایک طرف ہی جھکاؤ چلا جائے اگر عبادات کی طرف، اور خدمت کا تناسب جو ہے وہ نہ ہو، خدمت کا توازن نہ ہو، تو وہ عبادات کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ آپ خدمت کے اوپر لگ جائیں۔ اب وہ عبادات کے اندر کیا تاثیر رہی؟ اور پھر اگر آپ صرف خدمت میں ہی لگے ہوئے ہیں اور عبادت نہیں کر رہے تو یہ توازن بھی بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان اور دل میں بھی توازن آنا چاہیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ توازن پیدا ہو، یہ جو بے جوڑ آپ ہو چکے ہیں، کسی ربط کے اندر نہیں ہیں، ان کے اندر ایک ربط اور ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے، ایک ڈسپلن پیدا ہو جائے، تو آپ کو عبدالباری بننا ہے تو اس الباری کے ساتھ جڑنا ہوگا، اور ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد یوں اپنے ساتھ ایک عہد کریں، خاموش ہو کر اس چیز کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز کریں کہ اے الباری، اے ہم آہنگی پیدا کرنے والے، ہمارے اندر کی بے ربطی کو ربط میں بدل دے، ہمارے دل کی پراگندگی کو جمع کر دے، اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے نظام کے ساتھ ہمان پیدا کر دے۔ اے باری ہمارے اندر توازن فرما، نیت میں بھی، اخلاق میں بھی، رشتوں میں بھی اور عبادات میں بھی، اور یہ توازن ہی فطرت ہے، اور فطرت کے قریب آنے کے لیے انسان کو جو توازن کا راستہ دکھایا گیا ہے اس کا نام ہی اسلام ہے۔ تو اپنی بے ترتیب زندگیوں کو جوڑنے کے لیے، اپنے بے جوڑ کاموں کو جوڑنے کے لیے، اپنی کیوس بھری زندگی میں، انتشار بھری زندگی میں ایک ربط اور سکون اور اطمینان لانے کے لیے الباری سے جڑیے، عبدالباری بنیے، اپنے اندر بھی توازن لائیں اور اپنے اعمال کے اندر بھی توازن لائیں۔ اللہ کریم ہمیں اس توازن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔